بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے ان عظیم ترین حکمرانوں میں سے وہ واحد حکمران تھے جو اپنے سب سے بڑے وفادار سپاہی پر بھی کبھی آنکھ بھر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی زوجہ خاتون کے درمیان عام راز جو سلطان اور آپ کی زوجہ کے درمیان ہوتے تھے وہ دشمنوں کے پاس جانے لگے۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو سب سے اہم خطوط ہوتے وہ اپنی زوجہ کو دے دیتے، لیکن چند دنوں کے بعد وہ خطوط سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل سے غائب ہو جاتے اور وہ خطوط دشمنوں کے کلوں میں پہنچ جاتے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ سلطان کے کمرے کے ارد گرد سخت پہرا ہوتا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بھی اہم خطوط یا کوئی راز کی بات صرف عشاء کی نماز کے وقت اپنی زوجہ کو بتاتے، اور اس وقت کمرے کے ارد گرد بہت محافظ ہوتے، اور حتیٰ کہ سلطان کی آواز اتنی کم ہوتی کہ کمرے کے کونے میں کھڑا آدمی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتنے بڑے راز دشمنوں کے پاس کیسے جانے لگے، اور اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک دفعہ بہت بڑی شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ بات سلطان تک پہنچی کہ سلطان کے اہم راز جو آپ اپنی زوجہ کو بتاتے ہیں وہ دشمنوں کے پاس جانے لگے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران و پریشان ہو گئے اور ایک بزرگ کو اپنے محل بلایا اور اس سے تدبیر پوچھی۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آج رات جب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ کمرے میں آرام کرنے لگنا تو اس وقت ایک گلاس پانی کا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے سلطان گزر گئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور بڑے بڑے حاکم گزرے، لیکن اسلام کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے چھڑوا کر مسلمانوں کے قبضے میں دیا تھا، اور یہ اعزاز آپ کے بعد کسی کو نہ ملا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں اپنے خوف کی اتنی دھاک بٹھا دی کہ سلطان کی اس دنیا کے جانے کے چند صدیاں بعد بھی دشمن آپ کی بہادری سے خوف کھاتے، اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی اور طول غازی کے باپ سلمان شاہ جب ہجرت کر کے حلب آنے لگے تو صلیبیوں نے سازش کر کے مسلمانوں کے سلطان العزیز کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ کائی قبیلے کے لوگوں کو حلب کی سرزمین پر داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ صلیبیوں کو خوف تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ جانتے تھے کہ اسی طرح ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر پلنے والا نوجوان جس کا نام یوسف تھا اور بعد میں وہ صلاح الدین بن گیا، اس نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خوف آپ کے جانے کے بعد کئی صدیوں تک گزرنے کے بعد بھی دشمنوں کے اندر موجود ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بڑی فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے بہت اہم راز تھے۔ جو سب سے بڑی طاقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے علاوہ کسی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی جاسوسی کرنے کے لیے خود چلے جاتے، حتیٰ کہ سلطان کے لشکر کے اندر بہت بڑے وفادار سپاہی موجود تھے جو سلطان کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کسی سپاہی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زوجہ عصمت الدین خاتون کے ساتھ چند اہم راز جو سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے اہم سمجھتے تھے اپنی زوجہ کو ضرور بتاتے، اور عصمت الدین خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بات جو سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے وہ اپنی خاتون پر کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی مکمل معلومات لے کر اور مکمل اپنی سپاہیوں کی تیاری کے ساتھ صلیبیوں کے ایک قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے، تو آگے سے صلیبیوں نے سلطان کے لیے گھات لگائی ہوئی تھی،
حتیٰ کہ اس گھات کے اندر سلطان کے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے، اور سلطان کی زندگی میں بہت کم ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ پر جاتے اور پیچھے واپس آ جاتے۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نے منصوبہ صلیبیوں سے قلعہ حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا وہ صرف میں اور میری زوجہ خاتون جانتی تھی۔ اس بات کا ذکر میں نے اور کسی کے سامنے نہیں کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی منہ سے بھی کبھی یہ لفظ نہیں نکالے۔ یہ سارا کام میں خفیہ طریقے سے کرتا رہا، لیکن صلیبیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں ان کی فلاں جگہ پر حملہ کرنے والا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی واپس محل لوٹے۔ سلطان کے چہرے پر بہت بے چینی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران و پریشان تھے۔ جب آپ کی زوجہ نے آپ کو اتنا پریشانی کے عالم میں دیکھا تو وہ جان گئیں کہ ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑی مشکل سے نکل کر آ رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ آپ کے لیے ایک گلاس پانی کا لانے کے لیے جانے لگی تو اسی وقت سلطان محترم نے انہیں روک دیا اور کہا، تم مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلانے سے پہلے بس مجھے ایک بات کا جواب دو کہ جس صلیبیوں کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے میں جانے والا تھا اس کا ذکر میں نے اپنے سپاہ سالار سے جانے سے پہلے نہیں کیا تھا۔ عین اس وقت پر میں نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ذکر کیا تو بتائیں صلیبیوں نے اتنے دن پہلے قلعے کی حفاظت اور ہماری گھات کے لیے تیاریاں کیسے کر لی تھی، کیونکہ اس کا ذکر صرف تمہارے آگے ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان کی بیوی خاموش ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ میری بیوی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ کی زوجہ کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ سلطان کے سامنے وضاحت کرتی، بس آپ کے چہرے سے سلطان نے پہچان لیا کہ یہ راز کسی اور طریقے سے باہر گیا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہونے لگے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے گلاس پانی کا رکھا اور اسی وقت دوڑتے ہوئے اپنے خاص کمرے کے اندر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص کمرے کے اندر آپ کے اسی کمرے کے نیچے ایک خفیہ دروازے سے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ اس تہہ خانے کی دیوار کے اندر سلطان نے ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور اس صندوق کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سب سے قیمتی خطوط رکھے ہوئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس صندوق پر پہنچے تو دیکھا کہ جو سب سے اہم خطوط تھے وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان کی زندگی میں آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ پورے محل کی تلاشی لی جائے، کیونکہ سلطان کو شک ہو گیا کہ ضرور غدار اسی محل کے اندر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ماہر جاسوس بلوائے اور خفیہ طریقے سے پورے محل کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملا جس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی غدار محل کے اندر داخل ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود پورے محل کی نگرانی کی، ہر ایک چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے اس وقت تک سلطان صلاح الدین ایوبی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس بھی اہم معاملے پر مشاورت کرتے وہ دشمنوں تک پہنچ جاتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گہرے راز دشمنوں تک پہنچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سب سے قریبی سپاہیوں کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور انہیں کہا، آج سے چند دن پہلے کیا کوئی محل کے اندر ایسی تبدیلی رونما ہوئی، کچھ ایسا ہوا جو معمول سے ہٹ کر ہو؟ کیونکہ جو بھی غدار ہے وہ اس محل کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو تلاش کیسے کیا جائے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپاہی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، کیونکہ انہوں نے محل کے اندر کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہو گئے اور شام کے وقت اپنی زوجہ کو اپنے کمرے کے اندر بلایا اور کہا، تم تیاری کرو، ہم چل رہے ہیں۔ خاتون نے اسی وقت تیاری پکڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سنسان وادی کے اندر لے گئے۔ سارے سپاہی حیران تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے اپنی زوجہ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی سلطان کہیں باہر جاتے
چند خاص سپاہی آپ کے ساتھ ضرور ہوتے، خاص سپاہی آپ کے ساتھ ضرور ہوتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سنسان وادی کے اندر لے گئے۔ سارے سپاہی حیران تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے اپنی زوجہ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی سلطان کہیں باہر جاتے چند خاص سپاہی آپ کے ساتھ ضرور ہوتے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس وادی کے اندر پہنچے تو آپ کی زوجہ نے پوچھا، حضور آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مجھے اس وادی کے اندر لے آئے؟ تو سلطان نے کہا، میں نے تم سے کچھ خاص باتیں پوچھنی تھی۔ یہ سن کر آپ کی خاتون نے کہا، حضور سب سے محفوظ جگہ آپ کا کمرہ ہے، تو پھر آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ تو سلطان نے کہا، میرا کمرہ محفوظ تھا لیکن اب نہیں رہا، کیونکہ جو راز اس کمرے کے اندر کھلا وہ چند ہی دنوں کے اندر اتنے دور قلعے کے اندر چلا گیا۔ تو میں اتنا بے وقوف تو نہیں کہ یہ نہ سمجھ سکوں کہ آخر بند کمرے کے اندر ہونے والی باتیں اتنی دور کیسے جا پہنچی۔ ضرور اس کمرے کے اندر کوئی غدار موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی زوجہ بڑی حیران و پریشان ہو گئیں، کیونکہ اس نے سلطان کو اس سے پہلے اتنا زیادہ پریشانی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان کی بیوی نے کہا، حضور اب آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ہم اس غدار کو کیسے تلاش کریں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تم سے جو پوچھتا ہوں تم مجھے بتاتی جانا، بس آپ کی باتوں سے ہی میں غدار کو تلاش کر لوں گا۔ آپ کی زوجہ بڑی حیران و پریشان ہو گئی اور کہا، حضور میری باتوں میں آپ کو کیسے غدار کی پہچان ہو گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بس جو میں پوچھتا جاؤں وہ تم بتاتی جاؤ، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، تم نے کسی بھی بات کا جواب غلط نہیں دینا، جو سچ ہو وہی بتانا، ورنہ تمہاری ایک غلطی سے ہمارے کئی سپاہیوں کی جان جا سکتی ہے۔ اب آپ کی زوجہ سلطان کے سامنے بیٹھی سلطان کے سارے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کیا تم آج سے چند دن پہلے محل سے باہر کسی سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ اس نے کہا، نہیں حضور، میں تو کسی سے نہیں ملنے کے لیے گئی تھی۔ تو پھر سلطان نے پوچھا، کیا کوئی محل کے اندر آپ کا کوئی ایسا خاص مہمان آیا جو آج سے پہلے کبھی نہ آتا؟ اس کی زوجہ نے کہا، نہیں حضور، میرا نیا مہمان پہلے جو کبھی نہ آیا ہو وہ کبھی نہیں آیا۔ ہاں بس میری ایک دوست ہے جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ایک دفعہ میں نے اس کی جان بچائی تو وہ مسلمان ہو گئی اور اس کی اور میری دوستی ہو گئی، تو وہ ہر ماہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے محل آتی ہے۔ تو سلطان نے کہا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور تھا؟ تو سلطان کی زوجہ نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ باہر ہی رک گئے، بس میں اسے اپنے کمرے کے اندر لے گئی تھی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی یا اس نے تمہیں کوئی چیز تحفے میں دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس نے مجھے کوئی خاص چیز تحفے میں نہیں دی تھی۔ پھر سلطان نے کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ کوئی تو بات ہے جو مجھ سے چھپ رہی ہے۔ تو اتنے میں خاتون نے کہا، سلطان معظم، ہاں ایک بات تمہیں بتانا بھول گئی، ایک خوبصورت پتلا جو کہ بالکل آپ کی شکل کو دیکھ کر بنایا گیا، وہ ہمارے کمرے کے اندر جو رکھا گیا وہ میری دوست نے مجھے دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہی پتلا جس کے بارے میں نے تم سے پوچھا تھا؟ سلطان کی زوجہ نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، وہی پتلا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا، گھوڑے پر بٹھایا اور محل لے آئے۔ خاتون ابھی محل کے صحن میں تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑتے دوڑتے اپنے اس خاص کمرے کے اندر جا پہنچے جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زوجہ سے اہم معاملات پر باتیں کیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے کے اندر پہنچے تو سلطان نے اس پتلے کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اصل میں اس پتلے کے اندر ایک خاص خول تھا، بنایا گیا تھا جو کہ اس پتلے کے اندر کھڑا ہو سکتا تھا اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ پتلا اندر سے کھوکھلا تھا اور باہر ایک خاص قسم کے پتھر سے تراشا گیا تھا۔ اور سب سے حیرانی اور پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ اس پتلے کے نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لکڑی کے تختے کو پلٹا تو نیچے ایک سرنگ نظر آئی۔ یہ دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے
کہ ایسی سرنگ جو بالکل سلطان کے کمرے کے اندر موجود ہے اور مجھے خبر نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ میری زوجہ کو بلا کر لاؤ۔ سپاہی بلا کر لائے تو سلطان نے کہا، کیا اس پتلے کو آپ کی دوست نے یہاں رکھا تھا؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس پتلے کو میری دوست کے 2 ملازم تھے، انہوں نے یہاں رکھا۔ سلطان نے کہا کہ جب وہ اس پتلے کو اس کمرے کے اندر رکھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے کتنا وقت لگایا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے بتایا، سلطان معظم، انہوں نے پتلے کو رکھا لیکن پتلا وہاں ہلنے لگا تو انہوں نے چاند لمحے لگائے اور اس پتلے کو وہاں پر سیدھے طریقے سے رکھا، لیکن اس وقت میں اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور میں دیکھ نہ سکی کہ آخر وہ پتلے کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت پتلا اسی جگہ پر رکھا اور اب انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی تلوار نکال کر پتلے کے قریب بیٹھ گئے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی نے پتلے کے ساتھ کان لگائے رکھا۔ چند ہی لمحے گزرے، سلطان کو محسوس ہو گیا کہ اس پتلے کے اندر آج سے پہلے جو بھی جاسوس آتا تھا وہ اب پہنچ چکا ہے۔ اس پتلے کی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھتا تھا اور اس پتلے کے لگے ہوئے کانوں سے وہ سارا کچھ سن لیتا تھا۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت پتلے کے اوپر تلوار ماری، پتلا ٹوٹ گیا اور اس کے اندر موجود غطار زمین پر گر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو پکڑا اور پوچھا، تم کون ہو اور آخر مکمل منصوبہ بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ کی زوجہ کی جو دوست تھی اس کو ہمارے بادشاہ نے پکڑا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ پتلا آپ کی زوجہ کے پاس لے کر جانے میں مدد کروں گی۔ ہمارے بادشاہ نے اس خاتون کے ساتھ اپنے سپاہی بھیجے اور وہ پتلا لے کر یہاں پہنچی اور پھر ہمارے سپاہیوں نے بڑے ہی طریقے سے اسی جگہ پتلا رکھا اور نیچے ایک نشان لگا دیا۔ نشان لگانے کے بعد انہوں نے پتلا اوپر رکھا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ سپاہی اتنے ماہر تھے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں سے سرنگ محل سے باہر کیسے لے کر جائیں گے۔ وہاں سے جانے کے بعد انہوں نے سپاہیوں نے سرنگ کھودنا شروع کر دی اور وہ سرنگ سیدھا اس پتلے کے نیچے جا کر کھلی۔ اس پتلے کے اندر خول تھا جس کے اندر ایک آدمی بڑی آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا، اور آپ کو پکڑنا اس کے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ میں اس سرنگ کے ذریعے اس پتلے کے اندر داخل ہوتا اور رات کے وقت آپ جو بھی باتیں اپنی خاتون سے کرتے وہ میں باتیں ساری سن لیتا، اور باتوں ہی باتوں میں مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلاں صندوق کے اندر آپ کے سارے خطوط پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سخت غصہ آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اس خاتون کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔